ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ آواز سیٹ ہونے والی ہے تھوڑی جی۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن إنك حمید مجید۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ آواز کھولو، کوئی نہیں پتہ نہیں کی آواز کو ہر قسم دی نیچے والے حمد و ثنا دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، عزیز دوستو، بزرگو، اللہ دا دین جڑا ہے جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، ایدی ترویج و اشاعت واسطے پیغام خداوندی نو لوگاں تک پہنچان واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا ہی خوبصورت ایک انبیاء دا سلسلہ شروع فرمایا تاکہ اللہ دے نبی اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات دے اندر اللہ دے دین دی دعوت جڑی ہے لوگاں تک سنان اور پہنچان۔ دعوت دین والا، دعوت و تبلیغ والا سلسلہ جڑا ہے وہ انبیاء دا سلسلہ ہے اور اللہ نو بڑا ہی وہ پسند ہے۔ 1,40,000 کموں پیش انبیاء دی جماعت نو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی جیڑا ہے اللہ دے دین دا مبلغ بن کے آیا ہے، رب دی دعوت دا دائی بن کے آیا ہے۔ اللہ دے پیغمبراں نے پوری ہمت اور کوشش دے نال اللہ دے دتے ہوئے پیغام نو لوگاں تک پہنچایا ہے، بلکہ او دا حق ادا فرمایا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو یہ سلسلہ انبیاء دا شروع ہویا،
آدم ثانی جناب نوح علیہ السلام نے انہوں نے اپنے انداز نال اللہ دے دین نو سنایا اور پہنچایا. اسی طرح یہ سلسلہ انبیاء دا چلدا رہا اور اللہ دے دین دی دعوت بھی لوکاں تک بولو پہنچتی رہی. او دا ذریعہ کی سن اللہ دے. آواز ایک کھل دی نہیں، آواز کی ہے پتہ نہیں، میں آواز کھول دے نہیں، چلو ہوندے نے وہ پھر کر لیں ایک بندے کا تھوڑی جی کھولو. چنانچہ اللہ دے پیغمبر جتنے بھی آئے نے وہ ان سمجھ لو کہ اللہ دے دین دے مبلغ بن کے آئے نے. دعوت و دین نہ دن ویکھی نہ رات ویکھیا. انبیاء نے اللہ دے دین دا وہ عظیم الشان مارکا جڑا سر انجام دیتا ہے. اس رستے دے اندر بہت زیادہ پریشانیاں دا اگرچہ سامنا کرنا پیا. انبیاء نو بلا وجہ قتل کر دیتا گیا. قصور یہی ہے کہ او نبی اللہ دی دعوت لوکاں تک پہنچا رہے نے اور اے دے عوض دے اندر اللہ دے نبیاں نے کدی کسی چیز دا سوال کیتا؟ کوئی سوال نہیں کیتا، کوئی تقاضا نہیں کیتا، کوئی نذرانہ نہیں منگیا، کوئی جزیہ، کوئی ایسی چیز جیڑی ہے او دا سوال نہیں کیتا جدی وجہ نال دوسرے تے کو مشکل پیش آئے. روکھی سکھی کھائیے، ظلم تے زیادتیاں برداشت کیتیاں نے، لیکن اللہ دے تبلیغ دی دین دے باز بولو آئے نہیں آئے. دن ویلے، رات ویلے، صبح ویلے، شام ویلے اللہ دے پیغمبراں نے اللہ دے دین دی دعوت نو سنایا اور پہنچایا ہے. اور اے مشن جیڑا ہے اتنا اعلیٰ مشن ہے، ایک کام اتنا اعلیٰ ہے کہ رب دی ذات نو ایک کام بڑا پسند ہے. تے جیڑا چیز رب نو پسند ہوئے او دے تو گریز کرنا چاہیے، بولو نہیں کرنا چاہیے. یعنی انبیاء دا سلسلہ چلدا رہا بلاخر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے پیغمبراں دا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن دعوت و تبلیغ والا سلسلہ بولو رکیا. نبی علیہ السلام نو رخصت فر ہویا 1400 سال دا عرصہ بیت چکے ہے. انبیاء دے مشن دے وارث جڑے نے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. نبیاں دے مشن دے وارث علماء حق اللہ دے دین دی دعوت نو پہنچا رہے نے. کریا بستی بستی نگر نگر اللہ دے دین دی آواز نو سنایا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، اور دنیا دے کونے کونے تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور قیامت تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ الرحمن. اللہ دے دین دے رستے نو کوئی روک سکدا نہیں. میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، بڑی توجہ دے نال چند منٹ سماعت فرمایا کرو، پوری توجہ دے نال، پوری محبت دے نال، کامل یکجہتی دے نال، اور سب تو بڑھ کے ثواب دی نیت نال کہ اسی اتنے بیٹھے ہیں تے اللہ کو کی لے رہے ہیں؟ اجر لے رہے ہیں، اللہ کو ثواب لے رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام دے حکم نو من کے اسی خطبہ جمعہ جڑا ہے سن رہے ہیں تے سنا رہے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے نے، ہر نبی جڑا ہے اللہ دے دین دا مبلغ بن کے آیا ہے. تے ہر مبلغ جڑا بولو نبی ہوندا، جے ہر مبلغ نبی ہوندا، ویسے جڑے مبلغین نے
دین دی دعوت دین والے جڑے نے انہاں دا بڑا مقام ہے، انہاں دی بڑی عظمت ہے، انہاں دی بڑی شان ہے، لیکن جس درجے تے اللہ نے نبیاں نو فائز فرمایا اتھوں تک کہ پہنچ سکدے، بولو انبیاء دا ایک اپنا مقام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماندے نے اسی بعض نبیاں نو بعض نبیاں دے اوتے درجات عطا فرما دیتے نے، فضیلتاں عطا فرما دتیاں نے۔ اللہ سونیا کنیاں کو فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، فرمایا منہم من کلم اللہ، کئی ایسے اللہ دے نبی نے جنہاں نال اللہ نے براہ راست کلام کیتا ہے، براہ راست گفتگو فرمائی ہے۔ یہ کدا مقام ہے بولو؟ اللہ جی میں چاہے یہ آواز کھول دیو یار، کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ آواز کھول دیو کی ہے، جے کھل دی ہے تو کھول چھوڑو، نہیں تو رہن دیا، ہر جمعے تے مسئلہ نہیں ہوندا، پتہ نہیں کی وجہ تھوڑی جی۔ فرمایا بس نیچے والے سپیکر دی آواز کھول دے بس۔ فرمایا ایسے نبی نے جنہاں نے اللہ نے کی کیتیاں نے، بولو ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے، سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن چاہندا ہے نا کہ کہنے لگے اللہ میں تانوں ویکھنا چاہنا وا، تے اللہ دی ذات فرماندے نے میرے موسیٰ تسی مینوں ویکھ سکدے، تسی مینوں ویکھ سکدے، تے اللہ دے نبی کھڑے پے گئے، کی پے گئے بولو؟ رب نو کہندے نے اللہ میں تانوں ویکھنا چاہنا، اللہ میں تانوں ویکھنا چاہنا وا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اچھا تے تسی مینوں ویکھنا چاہندے ہو تے ادو پہلو ایک تجربہ کر لینے ہیں، یا اللہ کی تجربہ ہے؟ فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین۔ فرمایا اے پہاڑ دی طرف اپنیاں نظراں کر لو، اے پہاڑ جڑا تانوں نظر پیا آوندا اے، میں اے دے اتے اپنے ایک نور دی تجلا پان لگا واں۔ جے اے پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا، اپنی جگہ تے کھڑا رہ گیا تے پھر تسی مینوں ویکھ لو گے، تے جے پہاڑ ہی قائم نہ رہیا تے تسی موسیٰ جی مینوں ویکھ سکدے؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جدوں اللہ نے اپنے نور دا تجلا اس پہاڑ دے اتے پائیے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاندے نے، ہوش آئی نا تے کہندے نے فلما افاق قال سبحانک، سبحان اللہ، فلما افاق قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں ایک کم کر سکدا، میں تیری تجلا نو پہاڑ برداشت نہیں کر سکیا تے میرے بھی بس دا اے روگ نہیں۔ فرمایا نبیاں دا اپنا مقام ہے، بڑے اللہ نے درجات انہاں نو عطا فرمائے نے، جنہاں نے اللہ دے دین دی دعوت والا مشن پہنچایا ہے، اللہ دے دین نو دنے پہنچایا تے رات نو بھی پہنچایا ہے، بڑیاں کوشاں تے محنتاں کیتیاں نے اللہ دے نبی نے تبلیغ دین دے سلسلے دے اندر۔ جتنے بھی نبی آئے نے اللہ دی دعوت لے کے آئے نے، رب دا حکم پہنچان واسطے آئے نے، اللہ دا پیغام سنان واسطے آئے نے۔ ایک ایک نبی دا تذکرہ کریے تے بات بدی لمبی ہو جائے۔ بڑے معروف نبی نے، اللہ دے بڑے جید پیغمبر نے اور بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، جناب ابراہیم علیہ السلام دی اشارہ کر کے میں بات نو اگے چلاواں۔ اللہ دے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، اللہ دا حکم نہ تے نازل ہو رہا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے لوگو، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ابراہیم دا تذکرہ ذرا انہاں نو سنا دیو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کانا صدیقا نبیا، جڑا رب دا بڑا ہی سچا نبی سی، سبحان اللہ، بڑا ہی صادق الوعد سی، بڑا سچ بیان کرنے والا سی۔ حالانکہ جتنے بھی اللہ دے نبی آئے نے سارے ہی سچے نے، خاص طور تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے انہو کان صدیقا نبیا، میرا بڑا ہی سچا نبی سی، انہیں اللہ دے دین دی دعوت پہنچان دا حق ادا فرما دیتا ہے۔ کدے اپنے باپ نو اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہے نے، کدے قوم اپنی نو اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہے نے، کدے وقت دا بادشاہ نمرود جیڑا ہے او دے نال ہم کلام پہ ہوندے نے، کوئی موقع تبلیغ دا ہتھوں بولو جان دیتا۔ ایسے مواحد بندہ جڑا ہوندا ہے نا، جنوں دین دی تبلیغ دا چسکا ہوئے کہہ لو، جدے ذہن وچ یہ بات ہوئے کہ مینوں موقع ملے میں کدے اللہ دے دین دی گل کراں، او جنازے دا موقع مل جائے تاں، کدے چند لوگ افسوس کرنے والے جنوں عام زبان وچ پورا پا کے بہنے ہاں اوتھے موقع مل جائے تاں، کوئی شادی دا موقع آ جائے تاں، وہ موقع ملے تے ضائع بولو کردا، کیوں جی ضائع کردا؟ اوتھے کہندا ہے جڑیاں تسی گلاں کردے ہو پے، جڑی رسم و رواج نو تساں اپنایا ہویا ہے، شادی دے موقع تے جو خرافات کردے ہو، اے اللہ دے دین دا حصہ، اے سب ناجائز نے، اے خرافات نے، اے رسم و رواج نے، انہاں تو باز آ جاؤ، فضول خرچی تو باز آ جاؤ، اور کذب بیانی تو باز آ جاؤ، اللہ دے دین دی مخالفت تو باز آ جاؤ۔ مواحد بندہ جڑا ہے اے گل کرن تو بولو باز آوندا، او دی گل نہیں نہ من دے۔ اے عام طور تے شادیاں موقع تے باجے گاجے گانے تے کوئی ساڈے ورگا بندہ، ساڈے بزرگ ہوندے سن، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، کوئی شادی دے موقع تے ایہو جا کسے کم کرنا، شادی چھڈ کے ہی آ جانا کہ میں اس شادی دا حصہ بننا چاہندے۔ بڑے بڑے اللہ نے ایمان مضبوط لوکاں نو دتے ہوندے نے، اللہ سانو بھی استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن اسی کسے پورے تے چلے جائیے تے نیوی پا کے کئی ایویں ہاتھ چوکے بیٹھے ہوندے نے، مولوی جی کی کریے، برادری دا معاملہ ہے، ہن کی کریے جی کی نہ کریے۔ اور نہیں، یہی موقع ہوندا ہے اللہ دے دین نو دعوت دین دا، یہی موقع ہوندا ہے حق نو بیان کرن دا، استقامت وکھان دا، ثابت قدمی وکھان دا، تاکہ لوکاں نو پتہ چلے کہ رب دا سچا دین ہے وے تے ملاوٹ کرنے والے کون نے تے کھرا دین بیان کرنے والے کون نے۔ کیونکہ اللہ دے فضل نال سانو اللہ نے ذمہ دیتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، اسی خالص دین لوکاں تک پہنچان دی کوشش کرنے ہاں۔ خالص دین کی ہے؟ اللہ دی کتاب ہے تے پیغمبر دا فرمان ہے صلی اللہ ہو۔ ساڈے کھاتے وچ اللہ نے دو چیزاں لکھ دتیاں نے، اور اللہ دے فضل و کرم نال جد تک کہ دنیا دا نظام چلتا چلا جا رہا ہے، علماء حق جڑے نے انہاں دوواں چیزاں نو بیان کردے رہن گے، دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو بولو روک سکی بھی نہیں تے روک سکتی بھی بولو انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ سانو استقامت نصیب فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دین دے بہت بڑے دائی نے، جدوں بھی موقع ملے آئے اللہ دے دین دی دعوت نو لوکاں دے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اپنا سکا باپ ہے جڑا بت فروش ہے، بتاں نو بنا کے تے بازاراں وچ فروخت کرن والا ہے، بتاں دی پوجا کرن والا، بتاں نو بیچن والا، گھر گھر وچ بت رکھان والا۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے نے بت گھر دے اندر اللہ نے بت شکن پیدا فرما دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے باپ نو بڑے پیار نال سمجھا رہے نے، ابا جی انہاں دی پوجا نہ کرو، اے نفع دے مالک نہیں، نقصان دے مالک نہیں، اے کاسے جوگے نہیں، تکلیف آ جائے تکلیف دور نہیں کر سکدے، موت و حیات دے مالک نہیں۔ قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔
ابا جی یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، تسی گل کرو تے تہاڈی گل نہیں سن سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ اے ابا جی اللہ نے جو مینوں علم عطا کیتا ہے تے میرے پیچھے لگ جاؤ۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ باجی سیدھا رستہ اے وے کہ میرے آکھے لگ جاؤ، سبحان اللہ۔ سیدھا رستہ اے وے کہ بتاں دی پوجا کرنی، اسی بھی یہی کہنے ہیں سیدھا رستہ اے وے مزاراں تے سجدہ کرنا، کیوں جی قبراں والیاں نو پوجنا۔ سیدھا رستہ اے وے کہ ایک رب دی پوجا کریا کرو، سبحان اللہ۔ سیدھا رستہ اے وے کہ اللہ دی عبادت وچ کسے نو شامل کرنا، وہی دعوت جڑی جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعوت ہے، وہی دعوت اسی اج اللہ دے فضل اج تک سلسلہ چلدا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری ہو۔ ساری بولو بتاں دی تردید کیتی جائے گی، اللہ دی توحید دے جھنڈے نو لہران دی کوشش کیتی جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو فرما رہے نے، ابا جی ایک ہور گل سنیا جے، لا تعبد الشیطان، اے شیطان جڑے نے جنہ دی تسی پوجا کر دیو انہاں دی عبادت کریا، کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی شیطان جڑا ہے اور رحمان دا نافرمان ہے، تے اے دے آکھے نہ لگو، بس اس رب دے آکھے لگیا جے۔ اپنے باپ نو بڑے اچھے طریقے نال دعوت دین دے رہنے، رب دی توحید جڑی انہوں سنان دی کوشش پہ کر دینے، اللہ دے دین دی دعوت پہ دین دینے، لیکن باپ نے بولو گل منی، کیوں جی مننا منانا ہے تے بعد دی گل ہے نا، مبلغ دا تے کام میں دعوت دینا، اگو منانا کدا کام ہے، کیوں جی کدا کام ہے؟ کئی کہندے جی مولوی جی تہاڈی زبان وچ تاثیر ہی کوئی نہیں، تہانوں سمجھان دا ول کدی نہیں آیا، تسی اچھے طریقے نال حالا ہونا چاہیے، جدوں بیان کرے تبلیغ کرے اخلاق دا پہلو سامنے رکھنا چاہیے، کسے دی ذاتی توہین کرنی چاہیے، بولو کسے دے جڑے معبود نے انہاں دی تردید کرو، اچھے انداز وچ کرو۔ اے طریقہ اللہ نے اپنے نبیاں نو دسیا ہے، سبحان اللہ۔ اے طریقہ تے سلیقہ اللہ نے اپنے نبیاں نو دسیا ہے، اور اس بات دا اعلان بھی اللہ دا قرآن فرما رہا ہے۔ اے تبلیغ دا حصہ ہے کہ جدوں کسے نو سمجھانا ہے تے پیار نال دعوت دینی ہے، دلائل نال دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے تے اچھے انداز نال کرنی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے نبی جی اللہ جی آرڈر کیے، فرمایا جاؤ ذرا فرعون اللہ دا بڑا باغی تے سرکشی کردا پیا، تے میری تبلیغ او دے سامنے جا کے کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ جی میں تے کلا واں، کلا بندہ کی کر سکدا ہے، ایڈا بڑا ظالم ہے، ایڈا بڑا رب دا نافرمان ہے، تے کی چاہندے ہو؟ فرمایا میرے نال میرے بھائی ہارون نو بھی نبوت عطا فرما دیو، سبحان اللہ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ نے جناب ہارون نو بھی نبی بنا دیتا، نبوت عطا فرما دیتی۔ ایک اور دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کرن لگے، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ سونیا میں دعا کرن لگا، اور واقعتاً چاہیے جدو بندہ کسی نو تبلیغ کرے، کسی نو دعوت دے تے پہلو کی کرنی چاہیے؟ رب اگے
دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میری تبلیغ اندر تاثیر پیدا کر دے، اللہ یہ دے اندر اثر پیدا کر دے، سنن والے دا دل نرم کر دے، اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دے۔ یہ دعا کر کے اللہ یہ دے اندر یقیناً بڑیاں تاثیراں پیدا فرما دیندے نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرا شرح صدر فرما دے، میرا سینہ کھول دے، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے کام نو آسان فرما دے، یفقہ قولی، اللہ میری زبان دی گرہ نو کھول دے، انہاں دی زبان وچ لکنت سی گل سمجھا نہیں سن سکدے، یا اللہ میری زبان نو صاف فرما دے، وجعل لی وزیرا من اہلی، تے میرے بھائی ہارون نو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اینو میرے کام دے اندر شراکت عطا فرما دے، یعنی میرا معاون بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک تے دو بولو، 11 دو ہوواں گے تے گل چلو اچھے طریقے نال سمجھان دی کوشش کران گے۔ ہاں ہن دوویں نبی جا رہے نے تے کتھے جا رہے نے؟ فرعون دے دربار وچ۔ جا کادے واسطے رہے نے؟ اللہ دا دین سنان واسطے، تبلیغ کرن واسطے، رب دا پیغام سنان واسطے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے نبیو فرعون دے دربار وچ جا رہے ہو، اللہ دا دین سنان واسطے جا رہے ہو، رب دے دین دی تبلیغ کرن واسطے جا رہے ہو، تے انداز کیڑا اختیار کرنا جے، طریقہ کیڑا اختیار کرنا جے؟ فرمایا فقول لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ جا رہے ہو دربار دے اندر، ہے بڑا سرکش تے بڑا باغی ہے، لیکن تساں کی کرنا ہے؟ گل نرمی نال دے نال کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ فقول لہو قولا لینا لعلہ، جدوں گل کرنی ہے بڑے تحمل نال کرنی ہے، گل کرنی ہے بڑے حوصلے نال دے نال گل کرنی ہے۔ ہو سکتا کوئی الٹیاں سدھیاں وہ شروع کر دے، ہے جو باغی، ہے بڑا سرکش، اور جڑا سرکش بندہ ہوندا ہے نا انہوں کوئی پتہ نہیں ہوندا او دے دروازے تے کون آیا ہے، اس ظالم نو کوئی احساس نہیں ہوندا کہ کتنا عزت دار بندہ میرے در دولت تے آیا ہے، میرا دروازہ کھٹکھٹا کے میرے کولوں کچھ نہیں منگدا، مینوں یہی کہندا اللہ دے بندے نماز پڑھیا کر، یہی کہندا اللہ دے دین دی دعوت وال غور کریا کر۔ یہ تے دین دی دعوت دینا کدا پیش ہے؟ بولو، پیغمبراں دا انداز ہے۔ اللہ سانو بھی ایک مشن جڑا انہوں اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے سرکش بندے ہوندے نے، باغی بندے ہوندے نے، اللہ دے دین تو دور بندے ہوندے نے، انہاں نو کوئی قدر تے کوئی احساس نہیں ہوندا۔ تسی ویکھیا نہیں کہ ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ، میرے پیغمبر نال ود کوئی مبلغ بن کے بولو آیا؟ کیوں جی؟ ساری کائنات دے مبلغ جڑے نے میں اپنے پیغمبر دے پیراں تو قربان کر دئیے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا حق ادا فرمایا، لیکن اندازہ کر دے جایا جے جڑے اللہ دے نافرمان تے رب دے باغی نے، انہاں نے بھی مخالفت دا اتنا زیادہ پہاڑ اٹھایا ہوا ہے، اتنا زیادہ طوفان اٹھایا ہے کہ وہ بھی بڑے بدبخت لوگ نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ تو نکلے نے تے قریبی طائف دی وادی ہے، طائف دی بستی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نکیلیاں پتھراں تو چل کے طائف دی بستی وچ میرے پیغمبر پہنچ جاندے نے۔ کادے واسطے جا رہے نے؟ اللہ دے دین نو سنان واسطے، دین دی تبلیغ واسطے میرے پیغمبر محمد جا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی کئی لوگ جڑے ماشاءاللہ عمرہ یا حج کرن جاندے نے، قریب ہی 1 گھنٹے دی مسافت تے طائف دی بستی ہے، طائف والا شہر ہوندے، بہت بڑا شہر ہے۔ اس دور دے اندر طائف دے 3 بھائی سن تے تینے اس طائف بستی دے سردار سن، تے تینے ہی اللہ دے مخالف نے، تینے ہی بولو بڑے بدبخت نے، بڑے ظالم نے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آپ دے صحابی حضرت زید بن حارثہ نال نے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا علیہ السلام چلدے چلدے ہن تے ویکھو نا روڈ بنے ہوئے نے, ہن تے جناب سڑکاں بنیاں ہوئیاں نے, ہن تے تیز رو سواریاں ملدیاں نے پیاں. ذرا اندازہ کردے جایا جے 1400 سال پہلے سفر کرن دے کیڑے رستے ہون گے, کیڑا انداز ہوئے گا. میں صدقے قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, کیونکہ حکم کیدا بولو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی, جو اللہ نے تواڈے تے نازل کیتا ہے او لوکاں تک پہنچانا پے گا, او لوکاں تک سنانا پے گا. اللہ دے نبی جی ہن آرام دے ویلے گزر چکے نے. یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے, قم فانذر, اٹھو تے لوکاں نو ڈرانا شروع کر دیو, اٹھو تے لوکاں تک اللہ دا پیغام سنانا شروع کر دیو. اے تینے بھائی جڑے نے طائف دے سردار نے, میرے آقا علیہ السلام پہلو ایک بندے کول جاندے نے, ایک سردار کول جاندے نے. میرے آقا فرماندے نے میں اللہ دا نبی بن کے آیا واں, میں تینو اللہ دے دین دی دعوت دین واسطے آیا. کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذرا انہیں کتنا برا جواب دیتا ہے, کتنا کڑوا جواب دیتا ہے کہ میٹھے پانی وچ پائیے تے پانی کوڑا ہو جائے. میرے آقا نو کہن لگا تینو تیرے تو علاوہ ہور بندہ اللہ نو کوئی نہیں لبا معاذ اللہ نبی بنان واسطے, استغفر اللہ معاذ اللہ. میرے آقا علیہ السلام پھر بھی انہوں دعوت پہ دیندے نے, لیکن جڑی گل منہوں کڈدا بھڑی کڈدا چنگی بولو بولدا. اے نہیں کہندا کہ میرے دروازے تے بندہ ایک چل کے آیا ہے, مننا نہ مننا وکری گل ہے. بندہ چج دی گل تے کسے نال کر لیندا ہے, جواب تے اچھا کوئی دے دیندا ہے. میرے آقا اٹھے دوسرے کول چلا جائے, وہ ادو وڈا بدبخت ہے, اتھوں اٹھے تیسرے کول چلے گئے. تیناں نے ایک کوئی جواب دیتا ہے. میرے آقا نو کہندے نے نکل جا ساڈی بستی دے وچوں, نکل جا ساڈے شہر دے وچوں, اے نہ ہووے اسی تیرے تے حملہ کر دئیے. یقیناً انہاں دے ارادے بڑے ناپاک تے بڑے غلط نے. میرے آقا علیہ السلام نکل پے اس بستی دے وچوں. انہاں نے چند اوباش گنڈے جنہاں نے انج کر کے اپنیاں جھولیاں وچ پتھر پائے ہوئے نے تے میرے آقا تے سنگ باریاں کر دینے پے. اللہ دے نبی دے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جسد اطہر جیڑا پھول نالوں بھی زیادہ نرم و نازک ہے, ریشم نالوں بھی زیادہ نرم ہے, انج کر کے لہو لوہان پیا ہو رہا ہے. اب ویکھو نا جی, اج اسی جلسے کرنے ہیں, پروگرام کردے ہیں, علماء کرام دے کدے پوسٹر چھپدے نے, کدے اشتہار چھپدے نے, کدے فلیکساں بندیاں نے, کدے جناب انہاں تے اُتے پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں جاندیاں نے, کدے انہاں دے استقبال کیتے جاندے نے, کدے کھانے پکائے جاندے نے, کدے پورا پروٹوکول دتا جاندا ہے. میں صدقے قربان جاواں ایک ایسا مبلغ ہے جدے اُتے پتھراں دیاں بارشاں ہو رہیاں نے. جناب محمد صلی اللہ. ایک دن امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو, کہن لگے حضور کوئی تواڈی زندگی وچ سب تو مشکل دن کیڑا آیا ہے؟ میرے آقا فرماتے نے جدو طائف والے میرے تے پتھر برسائے, میری زندگی دا وہ مشکل ترین دن سی. نبی محترم جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دا جسد اطہر لہو لوہان ہو گیا. اور سیرت نگار لکھ دے نے کہ نبی علیہ السلام دی جوتی جڑی ہے, نالین مبارک جڑے نے, خون دی وجہ نال پیراں نال چمٹ جاندے نے. چلدے چلے جا رہے نے, سفر کردے چلے جا رہے نے, ایک پانی دے کنارے تھوڑا جا پانی ملے آئے. میرے آقا ہوتے بیٹھ جاندے نے تے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیغمبر دے زخماں نو صاف پہ کر دینے, آپ دا خون صاف پہ کر دینے.
تے دوروں ایک باغ ہے، وہ بندہ ایک ویکھدا پیا، کہن لگا یار ایک بندہ بڑا زخمی ہے، چلو میں انہوں کچھ کھان واسطے دے آنا وا۔ کوئی پھل توڑے انہیں انج کر کے پلیٹ وچ رکھے نے، لے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت وچ پیش فرما دیندے نے۔ یار کی ہویا جی انج کر کے، کون ہو تسی، کی ہے؟ آپ فرما دینے میں اللہ دا نبی ہاں، میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آپ فرما دینے تو کتھوں دا رہن والا ہے؟ تے کہندا میں نینوا شہر دا رہن والا ہاں۔ میرے آقا فرما دینے اس شہر وچ تے اللہ دے نبی جناب یونس علیہ السلام آئے سن۔ تے او بندہ کہندا جی تسی اللہ دے نبی یونس نو کیویں جان دیو؟ آپ فرما دینے یونس بھی اللہ دا نبی ہے سی تے میں بھی اللہ دا پیغمبر ہاں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ان کر کے اس خوشے نو توڑے آئے تے پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ پھل جیڑا سی میرے پیغمبر کھا رہے نے۔ حضرت زید جڑے نے آپ دے زخماں نو صاف پہ کر دینے تے پہاڑاں دے فرشتے آ جاندے نے۔ اللہ دی ذات بھی یہ برداشت بولو کر سکے کہ اللہ دے نبی دا قصور کوئی نہیں، دعوت دین واسطے گئے نے، چلو تہاڈا کم سی من لیندے، نہ مننا اے مارنا، ظلم کرنا، پتھر برسانا، لہو لہان کرنا۔ فرشتہ کہنے لگا پہاڑاں دا، حضور علیہ السلام نو کہندا حضور حکم کرو طائف دی بستی نو سرما بنا کے رکھ دینے ہاں، انج کر کے پیس کے رکھ دینے ہاں۔ لیکن رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ، مبلغ اعظم پیغمبر، امام اعظم پیغمبر، سب کہو صلی اللہ۔ اللہ جتھے تیرے نبی لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما، انہاں دے روضہ پاک دے اتے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرما۔ ایسا حلیم الطبع پیغمبر، ایسا بردبار پیغمبر، ایسا حلیم پیغمبر، ایسا حوصلے والا پیغمبر اللہ نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیتا، کہو صلی اللہ۔ اللہ تسی جان دے ہو نا کس ویلے بندہ غصے وچ آ ہی جاندا ہے، ظلم ویکھ کے، زیادتیاں ویکھ کے، کتنے بڑے حوصلے والا بندہ جیڑا ہے جلال وچ آ ہی جاندا ہے۔ دیکھدے نہیں جناب نوح علیہ السلام نے کنے سو سال واز کیتا ہے، 9.5 قوم نے 80 بندے مسلمان ہوئے، تے جناب نوح علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ چوکے نہ واسطے بد دعا کر دیتی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ انہاں دا بچہ بھی نہ چھڈی، انہاں نو مٹا کے رکھ دے، یا اللہ انہاں نو ملیا میٹ کر دے، یا اللہ انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دے۔ لیکن طائف دے مکین جڑے نے انہاں نے میرے پیغمبر نال ظلم دی انتہا فرما کر دیتی ہے، لیکن دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے فرشتےو چلے جاؤ، میں کسے واسطے بد دعا نہیں کرنی، اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے فرشتےو میں اللہ کے نہ واسطے ہدایت دی دعا کرنا وا، اے نہیں تے انہاں دیاں نسلاں جڑیاں نے ضرور میرے تے ایمان لے ہون گیاں۔ تے ویکھ لو اج طائف کی ہے، بولو مسلمان ہیں، اج طائف دے سارے لوگ کون نے؟ بولو مسلمان نے، دین دے دائی نے، دین نو منن والے نے۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ جڑے طائف دے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک کتھے؟ بولو طائف دے اندر بہت بڑی مسجد ہے جدا نام ہے عبداللہ بن عباس مسجد ہے، بہت بڑی لائبریری، اس دور دیاں کتاباں اج بھی اس عبداللہ بن عباس لائبریری دے اندر طائف شہر دے اندر موجود نے۔ اور اللہ نے مینو ویکھن دی توفیق دے دی، اتنی بڑی مسجد ہے مسجد عبداللہ بن عباس کہ بندہ حیرت زدہ ہو جاندہ ہے کہ کتنا بڑا مرکز ہے، کتنی بڑی مسجد ہے طائف شہر دے اندر، جو دوروں دوروں لوگ انہوں جا کے ویکھن واسطے آوندے نے۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے۔ کی یہ بولو کہ اللہ نے اے نہیں تے انہاں دیاں نسلاں بولو ضرور ایمان لے ہون گیاں۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات دے مبلغ بن کے آئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دین دی دعوت دین واسطے آئے نے. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سونےو تہاڈا کام ہے میرا دین سنانا، میرا پیغام پہنچانا، میرے دین دی دعوت دینا، تے میرا کام ہے تانوں لوکاں کولوں تہاڈی حفاظت کرنا. یہ سارے مل کے بھی تانوں نقصان پہنچا سکدے نہیں. میرے آقا مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے نے. ہجرت دا سفر ہے. میرے آقا علیہ السلام قبا بستی وچ پہنچے نے. کتھے پہنچے نے؟ بولو بولو ماشاءاللہ. کتھے پہنچے نے؟ قبا دا نام لے لو، بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی مقدس جگہ ہے. اللہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائے. قبا بستی وچ قیام فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تے لوگ سجیوں آ رہے نے، کھبیوں آ رہے نے کہ ویکھیے کیڑا پیغمبر محمد آ رہا صلی اللہ. لوگ کٹھے ہو رہے نے. تے یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا مفکر تے مدبر ہے، اور تورات تے انجیل دا عالم ہے، جدا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام. کہو رضی اللہ تعالی. نبی علیہ اینو بھی پتہ لگیا کہ حضور آئے نے، مسلمانہ دا نبی آ رہا ہے جیڑا کہندا کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں. ہجرت کر کے مکہ و مدینہ آ رہے نے. سبحان اللہ. تے قبا بستی دے اندر انہوں نے قیام فرمایا ہوا ہے. لوگ سجیوں کھبیوں دوروں نیڑیوں میرے پیغمبر نو ویکھن واسطے آ رہے نے. کیڑی ہستی ہے؟ تے جناب عبداللہ بن سلام فرماندے نے انج کر کے میں بھی ذرا پیچھے ہو کے سامنے نہیں آیا. انج کر کے سمجھ لو دیوار دی اوٹ وچ کڑا ہو کے میں بھی اللہ دے پیغمبر دے چہرہ مبارک تے ایک نظر پائی ہے. سبحان اللہ. جدوں میں آقا دا چہرہ ویکھیا ہے اجے کوئی گلاں نہیں سنیاں، حضور نال موقع گل بات دا نہیں ملیا، اللہ دے نبی دا کوئی واضح و نصیحت نہیں سنی. پہلی نظر ہی حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے میری نظر جناب محمد دے چہرے تے پئی ہے صلی اللہ. نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک تے جدو پئی ہے تے میرے دل نے اس بات دا اقرار کر لیا. میری زبان بازبان حال اس بات دا اعلان پہ کر دیے لیس بوجہ الکذاب. ایڈے سونے چہرے والا کدی جھوٹا نبی ہو سکتا؟ اجے کلمہ ہی نہیں پڑھیا، اجے گفتگو نہیں سنی. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کول بندے بیٹھے نے نا انہاں نو میرے آپا تبلیغ پہ کردے نے. نبی علیہ السلام واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اور بڑا خوبصورت پیغام ہے. اللہ سانو وہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضور دا آج تو 1400 سال پہلا بیان اینجی ہے کہ جویں آج میرے پیغمبر بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ. ہر حدیث، ہر پیغام، ہر قول میرے پیغمبر محمد دا پوری زندگی دا پیغام ہے. پوری زندگی واسطے ایک ضابطہ حیات تے ضابطہ اخلاق ہے. اے نہیں کہ ادو کارآمد سی تے اج او دا کوئی حیثیت نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. جیڑی بات بھی اللہ دے نبی دے منہ نکل چکی ہے پوری کائنات واسطے ہو ان سمجھ لو کہ عمل دا ذریعہ بن گئی، بلکہ میں سمجھنا کہ کامیابی دا ذریعہ بن گئی جنہیں او تے عمل کر لیا. میرے آقا علیہ السلام نے 4 چیزاں اپنے ساتھیاں نو بیان فرما رہے نے. عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں بھی کان لا کے سنن لگ پیا. سبحان اللہ. بیان کرنے والے مصطفیٰ نے، سنن والے صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے آقا فرماتے نے افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام تدخل الجنت بسلام.
حضرت عبداللہ بن سلام عربی جانن والے نے، میرے پیغمبر نے یہ باتاں بیان فرمائیاں نے۔ پہلا جملہ، پہلی بات، افش السلام، سلام نو عام کر دیو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو ملے تے کی کہنا چاہیے؟ بولو کیوں جی، کی کہنا چاہیے؟ سلام کہنا چاہیے۔ اذا تحیتم بتحیہ فحیوا باحسن منها، سلام دا جواب دیو، کوشش کریا کرو کہ اودوں تو بہتر انہوں جواب دیا کرو۔ یعنی وہ سلام آکھیا ہے، تسی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب دیو۔ افش السلام، سلام نو عام کر دیو۔ جتے تانوں مسلمان ملے سلام دا جواب دیا کرو۔ واقف نو بھی آکھو تے نواقف نو بھی بولو، اپنے نو بھی آکھو تے پرائے نو بھی بولو۔ ساڈی عادت ہے کہ اسی چودھری بندہ بھارا ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی عہدے والا ہے تے جناب انہوں ایویں سلامہ کرنے پھرنے ہیں، چوہی صاحب سلام علیکم، او پاویں منہ سیدھا بولو نہ کرے تے ماڑے بندے نو اسی جناب او دے سیدھا منہ کر کے بھی سلام لین واسطے تیار، کیوں جی انداز ساڈا یہی کہ نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جیڑا ملے انہوں سلام کہنا چاہیے، کیوں جی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ یہ فرمان کدا بولو؟ اللہ دے نبی دا صلی اللہ۔ سلام کرنل بہت زیادہ محبت بڑھ دیئے، ثواب بھی ملدا ہے، ایک دوسرے نال محبت بڑھ دیئے، ایک دوسرے نال لگاؤ پیدا ہوندا ہے۔ فرمایا افش السلام، سلام نو عام کر دیو۔ واطعموا الطعام، مسکیناں غریباں نو کھانا کھلایا کرو، بھوکیاں نو روٹی کھلایا کرو، بھوکیاں نو کھانا کھلایا کرو۔ فرمایا وصلوا الارحام، تے کتا رحمیاں نہ کریا کرو، صلہ رحمیاں کریا کرو، یعنی رشتیاں نو توڑیا نہ کرو، بلکہ کی کرنا چاہیے؟ بولو یہ بڑا وڈا کام جے، ہے بھی بڑا بولو اوکھا جے، ایدے تے عمل کرنا بھی بڑا مشکل جے۔ یعنی رشتے نو توڑنا نہیں چاہیے بلکہ جوڑن دی کوشش کرنی چاہیے۔ دو بھائی آپس وچ لڑے نے، انہاں نو جوڑن دی کوشش کرنی چاہیے۔ دو رشتہ دار آپس وچ دور دور نے تے کوشش کرنی چاہیے کہ انہاں نو کی کرنا چاہیے۔ تے ساڈے کئی ساتھی ایسے نے، اللہ معاف کرے، بلدی تے تیل پاندے تاکہ دوویں آپس وچ بیٹھ کے گل بات، پتہ نہیں انہاں دا کی مفاد ہے۔ دعا کرو اللہ جنہاں دے آپس دے خاندان لڑے نے، عزیز و اقارب بھائی بھائی لڑے نے، اللہ انہاں دے اندر صلح پیدا فرما دے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا صلح کرا دیا کرو۔ صلح بڑا وڈا مشن ہے، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ جیڑا بندہ دو خانداناں دے درمیان صلح کرا دیندا ہے، دو بھائیاں دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ فرمایا جے، اگر دو بھائیاں دے درمیان صلح کران واسطے جھوٹ بھی بولنا پے تے کی کرو؟ بولو جھوٹ بول لو، لڑائی نہ انہاں دی کراؤ بلکہ انہاں دی کی کراؤ؟ صلح کراؤ، فائدہ بڑا ہوئے گا تانوں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے کتا رحمی کرو، صلہ رحمی کریا کرو، جوڑیا کرو رشتیاں نو۔ جو بعض دفعہ اس طرح ہوندا ہے، اسی ساڈیاں لڑائیاں زیادہ تر پتہ کدے نے؟ بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، ان کو رشتیاں دا معاملہ بن گیا ہے، میں بھائی کو منگیا، انہیں اپنی سسٹر کو رشتہ منگیا ہے، چلو نہیں بن سکیا کو وعدہ گھاٹا، تو میرے تو گیا میں تیرے تو گیا، یعنی ساڈا مرن منٹ وچ مرن جیون مک گیا۔ یعنی دسو رشتے حالاں کتھے طے ہوندے نے؟ بولو آسمان نہیں بھی اللہ نو منظور تے کوئی گل نہیں، اللہ اور کوئی سبب پیدا فرما دے گا، لیکن انیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو قطع کلامی کرنی چاہیے، رشتیاں نو جوڑنا چاہیے۔ اللہ ساڈیاں ساریاں دیاں کمیاں دور فرما دے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، میرے سمیت ہر بندے وچ بڑیاں کمیاں نے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ دے نبی دے فرمان نو مقدم رکھیے۔ جدو نبی دے فرمان تے عمل کران گے تے اللہ رشتیاں دے اندر برکتاں پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرما رہے نے، فرمایا صلو باللیل والناس نعام۔ سبحان اللہ۔ صلو، قیمتی باتاں میرے پیغمبر دیاں، سونے دے پانی نہ لکھیے تے حق ادا نہیں ہو سکدا۔ صلو باللیل والناس نعام، لوگ جدوں ستے ہون تے اٹھ کے رب نال گلاں کریا کر۔ سبحان اللہ۔
پچھلی رات دی عبادت کریا کر، نماز تہجد پڑھیا کر، اللہ دا اٹھ کے شکریہ ادا کریا کر۔ لوگ اپنے نرم و گرم بستریاں دے اتے لیٹے جدو ہون، صلو باللیل والناس نیام، لوگ جدوں ستے ہون اور لوگ جدوں آرام پہ کردے ہون، لوگ جدوں آرام کردے ہون تے تو رب نو مناندا ہویا کریا کر۔ او ویلا بڑا اچھا ہے، بولو وہ وقت بہت سہانا ہوندا ہے۔ اللہ اٹھن دی توفیق عطا فرمائے، نماز تہجد دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جیڑا بندہ رات نو اٹھ کے پچھلی رات دی عبادت کردا ہے، اللہ آسمان دنیا تے آ کے اودیاں ساریاں گلاں سن دے ہوندے نے، بندہ کہندا جاندا ہے اللہ پوریاں کردے جاندے نے۔ اللہ کو پچھلی رات نو اٹھ کے اللہ کے دعاواں کریا کریے، اللہ ساریاں نو توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 4 کم کر لیندا ہے، کنے کم؟ 4 کم کر لیندا ہے، آقا جی انہوں ملے گا کی؟ فرمایا میں گارنٹی دے رہا ہاں، اللہ دے نبی ضمانت دے رہے نے، تدخل الجنت بسلام، اللہ انہوں سلامتی نال جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ دے فرمان دی برکت ہے، حضور دے فرمان دا اللہ نے کیا صلہ عطا فرمایا۔ حضور تبلیغ فرما رہے نے، جناب عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں کوڑ ہو کے نہ جا کے اللہ دے پاک پیغمبر کو بیٹھ گیا، حضور میں عبداللہ بن سلام ہاں کہ میں یہودیاں دا عالم ہاں، ذرا انہاں نو پوچھو خاں جڑے بیٹھے نے لوگ، انہاں دی میرے بارے رائے کی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام دے بارے تہاڈی کی رائے وے؟ کہنے لگے جی بڑا اچھا انسان ہے، یہ نسل بڑی اچھی ہے، یہ باپ بڑا اچھا ہے، یہ دادا خاندان ہی بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جے وہ مسلمان ہو جائے تے تسی کی تہاڈا کی خیال ہے؟ کہنے لگے یہو جہا بندہ مسلمان ہو سکدا؟ حضرت عبداللہ بن سلام اینج کر کے نا پیچھے ہٹ کے باہر آ کے کہندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ او لوگو میں اعلان کرنا پا کہ میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تے اوہی بندے کہنے لگے عبداللہ بن سلام نو کہنے لگے تو بھی بڑا جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی بڑا جھوٹا ہے، اجے ہن کچھ کر رہے سن، ہن کچھ کہنا شروع کر دیتا۔ میرے پیغمبر دی تبلیغ دا اثر ویکھو سبحان اللہ، کہ عبداللہ بن سلام نے چند باتاں مصطفیٰ دی زبان تو سنیاں نے، اللہ نے ہدایت دے دروازے کھول دیتے نے۔ تبلیغ ہوئے تے انج دی ہوئے، بیان ہوئے تے انج دا ہوئے۔ اللہ سانو بھی وہ طریقہ اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ جدو دین دی تبلیغ دا دائی ہوئے، او دا کردار، او دے افعال، او دا اخلاق، دعا کرو اللہ سانو پیغمبر جیسا بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی مبلغ جیڑا ہے، دین دا دائی جیڑا ہے، او دے تے بھاری ذمہ داریاں نے، بولو بھاری ذمہ داریاں نے۔ جیڑی بات کرے سچی کرے، دلیل تے مبنی ہوئے، اخلاق دا اچھا ہوئے، کردار دا اچھا ہوئے، تاکہ لوگ وہ دل ویکھ کے جڑے نے سیدھے رستے تے چلنا شروع کر دین۔ اللہ سانو بھی ایسا سانچے ایہو جے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے تاکہ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان وچ نے۔ ہن دیکھو جی ساڈے علماء کرام نے، اللہ سارے علماء کرام دی حفاظت فرمائے، اللہ دے دین دے مبلغ نے، رب دے دین دے دائی نے، انہاں وچ بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے، انہاں وچ بہت بڑے علماء نے، بڑے عالم دین نے۔ دعا کریا کرو اللہ انہاں دے بارے سانو بدگمانی کرن تو بچائے، کسی دے بارے بدگمانی کرنی چاہی دی۔ ایویں بعض احباب اسی سارے ہی ہاں کہ اسی علماء دے بارے کسی قسم دی باتاں کرنا شروع کر دینے جی لیکن میرا خیال ہے حت الوسائد تو بچنا چاہیے، بولو بچن دی ہمیں اپنی نیکیاں نو برباد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑے رتبے دے اتے فائز نے، بہت بڑا اعلیٰ اللہ نے انہوں نے مقام عطا فرمایا۔ کی مقام ہے کہ اللہ دے دین دے کی نے، بولو دائی نے، اللہ نے انہوں نے یہ منصب دیتا ہے، اور یہ منصب ایویں ملدا، بولو یہ بڑے نصیباں والے نو ملدا ہے، بڑے اچے مقدر والے بندیاں نو ملدا ہے۔ تو جڑے علماء کرام نے اللہ انہوں نے سانو انہاں دی عزت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نو بھی چاہیے وہ بھی اپنا انداز اس قسم دا بنا لین کہ جڑا سلف صالحین دا انداز سی۔ پہلے علماء جڑے سن واقعتاً انہیں لمبے چوڑے لالچ والے چکر وچ بولو پیندے،
دنیا دا انہاں دے سامنے ترجیح ہوندی. کہندے نے کہ ساڈی جماعت دے اساں بھی ویکھیا انہاں نوں مولانا محمد حسین شیخوپری اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے, پیدل بعض دفعہ تبلیغ کرن ٹر جاندے پیدل, یعنی ایڈیاں لمبیاں چوڑیاں رستے ادو نہیں سن ہویا کردے, سواریاں نہیں سن ہویا کردیاں, تانگے تے جانا اتر جانا اور کنے کنے میل پیلیاں دیاں وٹاں تو اتر سفر کر کے اس گاؤں دے اندر جا کے پہنچنا اور اللہ دا کی سنانا, بولو رب دا دین سنانا. تے کسے نے کوئی شاید دے دیتی ہے تے ٹھیک ہے, جے نہیں دے دیتی تھی بولو. ہن اج کل تے علماء کولوں اس قسم دی توقع نہیں نہ رکھی جا سکتی کہ بغیر دین تو معاملہ چلے. یار ہونی یہی چاہیے, اللہ توفیق عطا فرمائے. ساڈے علماء اسی انہاں نوں اے کہہ نہیں سکتے لیکن حق ہونا چاہیے. دنیا ساڈی پہلی ترجیح ہونی چاہیے, اللہ دا دین پہلی ترجیح ہونے چاہیے. چلو علماء کرام اے طریقہ اختیار کر لین گے انشاءاللہ پھر ویکھیا جے کہ اللہ اپنے دین وچ کنیاں برکتاں نازل فرماندا ہے. ویکھ پھر تواڈے تے لوگ کیویں اپنیاں جاناں قربان کردے نے. علماء کرام اگے میری تے درخواست ہے جڑے خاص طور تے ساڈے مبلغین نے, جڑے بڑے بڑے علماء نے, جڑے ہر روز اللہ دے دین دی تبلیغ کردے نے, لمبے لمبے سفر کردے نے, انہاں دی پہلی ترجیح کی ہونا چاہیے؟ اللہ دا بولو. کیوں جی کی ہونا چاہیے؟ کیوں جی مشورہ اچھا ہے کہ نہیں؟ مشورہ بہت اچھا ہے کہ انہاں دی ترجیح اللہ دا دین ہونا چاہیے. دنیا تے پھر ملدی ہے پئی, دنیا دا تے کوئی بولو حد حساب ہے ہی کوئی نہیں. اللہ دے رہا ہے اور بڑا بڑا مال دے رہا ہے, بڑیاں بڑیاں دولتاں دے رہا ہے, لیکن ٹھیکے کر کے طے کر کے پہلو تقریر کرنی بولو چاہیے میرے خیال ہے نہیں کہ اینے دیو گے تے پھر اسی آواں گے, اینے دیو گے تے پھر میرا خیال اے طریقہ کار بولو. جڑے علماء چپ کر کے ہوندے نے نا, اللہ دی قسمیں انہاں کول پیسہ بھی چوکھا ہے تے عزت بھی بولو انہاں دی بہت زیادہ. تجربہ کر کے ویکھ لو, میری نظر دے اندر نے سارے اللہ ذوالجلال والی کلام اپنی رحمت نال سانو دین دا سچا پکا مبلغ بنا دے. جس حد تک بندے دی پہنچے بلغو ولو انی آیا, اگر کسی نے ایک آیت بھی آوندی ہے اپنے دوسرے, تسی سارے مبلغ ہو, تسی سارے بولو کی ہو, میں بھی ہاں, تسی سارے اللہ دے دین دے دائی ہو. جتھے موقع ملے اپنے گھر وچ تبلیغ کریا کرو, محلے وچ تبلیغ کرو, معاشرے نو تبلیغ کرو. انشاءاللہ کوشش کرنا تہاڈا کام ہے, برکت پانا کدا بولو کام ہے. ہر بندہ مبلغ ہے. اللہ سانو پکا سچا دین دا دائی تے مبلغ بنا دے, دین حق دا پرچار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اس سلسلے دے اندر اگر کوئی مصیبت, اگر کوئی پریشانی, اگر کوئی تکلیف ہوندی ہے تو انہوں خندہ پیشانی نال قبول کریا کرو. ایک کدا امر ہے بولو رب دا دین ہے. چلو اللہ امر دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر معاملے دے اندر, دین دے معاملے دے اندر, تبلیغ دے سلسلے دے اندر اگر کوئی پریشانی ہوندی تے اللہ اپنی رحمت نال دور فرمائے, ہر قسم دے امتحان وچ سانو سرخرو فرمائے. واخر دعوانا الحمد